السلام علیکم۔ ناول یار یاروں سے ہونا جدا بائی ماہرہ زینب خان کی یہ قسط نمبر 27 ہے۔ اگر اشر نے زیادتی کی تھی تو ریاض کا ریئیکشن بھی ٹھیک نہیں تھا۔ غلطی اگر تھی تو دونوں طرف سے تھی، اور یہ ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ جس کا کوئی حل نہ ہو۔ پورا ہفتہ ہو گیا تھا لیکن ان دونوں نے بات کرنا تو درکنار ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ سب نے ہی اپنے اپنے طور پر سمجھا بجھا کر دیکھ لیا تھا، لیکن کوئی بھی کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہ تھا۔ نہ جانے کتنی پرانی دوستی تھی، کتنا ہی گہرا رشتہ ان کے درمیان تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی کسی بات پر کبھی انبن نہ ہوئی ہو، کبھی کوئی اختلاف نہ ہوا ہو۔ بہت دفعہ ایسا ہو چکا تھا، لیکن اتنی لمبی ناراضگی شاید ہی کبھی رہی ہو دونوں کے درمیان۔ چاہتے تو ایک دوسرے سے معافی مانگ کر اس مسئلے کو ختم کر دیتے، لیکن دونوں ہی اپنی انا کے سامنے سر جھکانے پر راضی نہ تھے۔ حالانکہ دوستی جیسے رشتے میں تو انا کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہوتا، یہ تو ایک انمول رشتہ ہوتا ہے جو کسی بھی غرض سے پاک ہوتا ہے۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ اگر غلطی اس کی ہے تو میری بھی ہے، لیکن اب جھکے کون؟ خوبصورت سے اسٹیج پر احمد کے ساتھ شہزادیوں کی طرح بیٹھی مہندی کے غرارہ سوٹ میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یقین تھا کہ آتا ہی نہیں کہ آنکھوں دیکھا وہ حال سب سچ تھا، وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تھی۔ احمد ہمیشہ کے لیے اس کا ہونے والا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں میں لگی اس کے نام کی مہندی کو دیکھ رہی تھی، جس کا رنگ بے حد گہرا آیا تھا۔ آج مہندی کی رسم تھی، کل رخصتی ہو جانی تھی۔ اس نے اپنا گھر چھوڑ کر احمد کے گھر کو مہکانے چلے جانا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ یہی سوچ سوچ کر آنکھیں بھی بار بار بھر آ رہی تھیں۔ مناہل کے ٹہوکا مارنے پر وہ اس کے خیال سے چونکی تھی۔ مناہل اور حارث 2 ہفتوں کے ٹور پر گئے تھے، لیکن احمد کے ارجنٹ میں شادی کی ڈیٹ فکس کروانے پر انہیں 1 ہفتے میں ہی واپس آنا پڑا تھا۔ کافی شارٹ نوٹس پر ساری ارینجمنٹس کی گئی تھیں۔ دونوں ہی زور و شور سے ان کی شادی کی تیاریوں میں بھرپور شرکت کر رہے تھے۔ مناہل تو کافی نکھر گئی تھی حارث کی سنگت میں، جتنی پیاری وہ جانے سے پہلے تھی، واپس آنے کے بعد اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ تم تو ابھی سے اس کے خیالوں میں کھو گئی، صبر کر جاؤ، کل فائنلی ہو رہی ہے تمہاری رخصتی۔ مناہل نے اسے مہندی لگاتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ احمد ان لوگوں کے پاس جا چکا تھا، اس وقت دونوں اکیلی بیٹھی تھیں۔ ان کے بعد تیمور اور انوشے کی رسم بھی کی جانی تھی۔ ناز ولید کے اصرار پر انوشے کی رخصتی بھی ساتھ ہی کی جا رہی تھی۔ زارا بخاری تو بار بار اپنی نم ہوتی آنکھوں کو پونچھ رہی تھیں کہ ایک ساتھ 2 بیٹیوں کو رخصت کر رہی تھیں، اور اتنے تھوڑے سے عرصے میں ہی انوشے انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح ہی عزیز ہو گئی تھی۔ وہ تو برملا کہتی تھیں کہ انوشے میری تیسری بیٹی ہے، بس خدا نے کافی دیر سے ملایا مجھے اس سے، لیکن چلو جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ ان کے لیے تو وہ ایک گھر کے فرد کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ سلگتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو حیدر کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ اشر کو یاد نہیں تھا کہ کتنے دنوں بعد اس نے ریاض کی شکل دیکھی تھی۔ وہ دونوں جو دن میں کتنی ہی بار فون پر بات کرنے کے ساتھ 3-4 ملاقات کر لیا کرتے تھے، اتنے دنوں سے ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ اشر کا بارہا دل چاہا تھا کہ ایک دفعہ اسے جا کر گلے لگا لے، سارے گلے شکوے بھول جائے، لیکن ہر بار وہ سختی سے اپنے دل کی آواز کو دبا رہا تھا۔ اور اس نے کون سا آ کر سلام کر کے حال احوال پوچھ لیا تھا؟ ایسا بیگانہ بنا ہوا تھا کہ جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ اس کی نظر فاریہ پر پڑی جو اسٹیج پر انوشے اور تیمور کو مہندی لگا رہی تھی۔ وہ اسے آج کے فنکشن میں لانا نہیں چاہتا تھا، صرف اس وجہ سے لانے پر مجبور ہوا کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اشر افریدی ڈرتا ہے کسی سے، اور وہ خود کون سا آنا چاہتی تھی۔ کتنے ہی بہانے، کتنے ہی عذر اس نے انوشے اور زنور کے سامنے تراشے تھے، لیکن دونوں نے اس کی ایک نہ چلنے دی تھی۔ اس سے حامی بھروا کر ہی دم لیا تھا، لیکن جب سے آئی تھی صرف یشوا کے ساتھ ساتھ ہی تھی، اور ساری بات تو یشوا بھی جانتی تھی جب یہ اسے اکیلا نہ چھوڑ رہی تھی۔ نامحسوس انداز میں سب کی توجہ اسی پر تھی، خاص کر اشر اور ریاض کی۔ ایک کو اپنی بہن کی حفاظت درکار تھی تو دوسرے کو اپنے دل کی پیاس بجھانے سے مطلب تھا۔ سافٹ ڈرنک کا نازک سا گلاس ہاتھ میں پکڑے وہ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ یہ ریاض بھائی مجھے تھوڑے پاگل سے لگتے ہیں، اپنے سامنے ریاض کو پرسوچ نظروں سے دیکھتی ہوئی خود کلامی کسی انداز میں کہا۔ تمہیں آج پتہ چلا؟ موبائل کے ساتھ مصروف حیدر نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تم سمجھے نہیں حیدر، وہ دونوں کس قدر کلوز فرینڈ ہیں، اور ایک چھوٹی سی بات پر 1 ہفتے سے ایک دوسرے سے ناراض بیٹھے ہیں۔ کچھ بھی ہو، لیکن دوستی سے بڑھ کر تو کوئی رشتہ نہیں ہوتا نا۔ لیکن ریاض بھائی، انہیں تو اپنی محبت کے پیچھے اپنے دوست کا بھی خیال نہیں۔ کیا ہو جاتا اگر وہ معافی مانگ لیتے تو؟
یشفا کی بات پر حیدر کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ پہلے اس نے تھوڑی دور احمد کے ساتھ بیٹھے ریاض کو دیکھا جو سر جھکائے دونوں بازو سینے پر لپیٹے جانے اس کی کیا باتیں سن رہا تھا۔ پھر دوبارہ اپنے برابر میں بیٹھی یشفا کو دیکھا۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم اتنی سمجھداروں والی باتیں کیسے کر رہی ہو آج؟ حیدر نے مشکوک انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بی سیریس حیدر، یشفا نے اسے ٹہوکا مارتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ تمہارے لیے تو سیریس ہی ہوں بیبی ڈال، حیدر نے گہری نظروں سے اسے تکتے ہوئے دل فریبی سے کہا تھا۔ پھر سے کہنا، یشفا نے زور سے اپنی کوہنی اس کے ماری تھی۔ ہائے ظالم، وہ مصنوعی کے رہا۔ ویسے میں تمہیں ڈیٹ پر لے جا کر یہی سب کہنے والا ہوں، اب تم کیا ہر بات کے جواب میں ایسی اٹیک کرو گی مجھ پر؟ ہر بار نہیں کروں گی، میں گن لے کر جاؤں گی، ایک ہی دفعہ میں کام تمام کر دوں گی تمہارا۔ اس کے اطمینان سے کہنے پر وہ بے ساختہ ہنسا۔ پھر تو میں مرنے کے بعد بھی فیمس ہو جاؤں گا۔ کیسے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ ایسے کہ نیوز پیپر میں خبر چھپے گی کہ ایک عاشق کو اس کی محبوبہ نے صرف تھوڑا سا رومانس کرنے پر قتل کر دیا۔ اسے رومانس نہیں، فلرٹ کہتے ہیں مسٹر ڈرامے باز۔ بالوں کو جھٹک کر پیچھے کرتے ہوئے اس نے جس انداز میں کہا تھا وہ تو بس ضبط کر کے ہی رہ گیا تھا۔ اس کی ادائیں چھریاں سی چلا دیتی تھیں دل پر۔ ویسے میں انتظار کر رہا تھا کب سے، ابھی تک لڈو نہیں کھلائے تم نے؟ حیدر نے مناہل اور حارث کی مہندی کا حوالہ دے کر سرسری سا پوچھا۔ اس نے بے ساختہ ڈرانے والی مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ کیا تمہیں اتنے پسند آئے تھے کہ دوبارہ سے کھانا چاہتے ہو؟ اس کا انداز معصوم سا تھا جبکہ وہ خود کو سنجیدہ ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اگر تم اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو ضرور کھا لوں گا، اور قسم سے پانی دو کا شور بھی نہیں مچاؤں گا۔ ٹھیک ہے حیدر، تم مجھے ڈیٹ پر لے جا کر چائے بسکٹ کھلاؤ گے نا تو میں تبھی بنا کر لے آؤں گی۔ میں نے اپنے دل پر لکھ لیا یہ ڈیٹ والی بات کہ تم راضی ہو میرے ساتھ جانے پر، اب مکر مت جانا۔ کبھی نہیں، لیکن اگر تم نے وہاں جا کر مجھے پروپوز کیا تو پھر تمہارے زندہ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کیوں، تم کیا میرے قتل کا پروگرام بنا کر بیٹھی ہو؟ ارادہ تو یہی ہے، اب دیکھتے ہیں تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، لیکن اچانک ہی اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ حیدر کی آنکھوں میں وہ اپنا عکس صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی حیدر کی نظریں اس کے لیے بدل چکی ہیں، اب وہ کسی اور ہی نظر سے اسے دیکھتا ہے۔ لیکن یہ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی فیلنگز بھی کبھی بدل سکتی ہیں، وہ بھی حیدر کے لیے۔ کیا ہوا، کدھر کھو گئیں؟ حیدر نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ فوراً ہی چونک کر حال میں لوٹی جہاں وہ ابھی بھی اسی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ گمسم انداز میں اسے دیکھے گئی۔ کیا بہت زیادہ نشیلی ہیں میری آنکھیں جو ایسے ڈوب گئی ہو؟ حیدر نے شرارت سے چھیڑا۔ یشفا نے فوراً ہی خود کو سنبھالا تھا۔ نشیلی تو نہیں، لیکن خاصی بے لگام ہے، انہیں قابو میں رکھو تو بہتر ہے۔ وہ پھر سے پہلے والی یشفا بن گئی تھی۔ نظریں بھی کوئی قابو میں رکھنے والی چیز ہیں کیا؟ اس کا جواب بھی برجستہ تھا۔ رکھنی چاہیے، فائدے میں رہو گے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ فائدے اور نقصان کی فکر کسے ہے اب؟ اور جب دل ہی قابو میں نہ ہو تو نظروں پر پہرے بٹھا کر کیا کرے انسان؟ حیدر نے خاصے گہرے انداز میں کہا تھا۔ یشفا نے ابرو اٹھا کر اسے تنقیدی نظروں سے دیکھا تھا۔ ایک بات کہوں میں، بالکل سچ؟ اس نے توقف کے بعد پوچھا۔ جھوٹ بھی بولو گی تو مجھے سچ ہی لگے گا۔ یہی چیز، اسی کے بارے میں بات کہنے والی تھی۔ بہت برے لگتے ہو اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے۔ آہاں، کس قسم کی؟ حیدر نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی پیار محبت دل وغیرہ کی؟ وہ اپنے انداز کو سرسری سا بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے عشقیہ گفتگو کہتے ہیں میڈم، جو تو محبت کرنے والوں کے درمیان کی جاتی ہے۔ اس نے جیسے یشفا کی معلومات میں اضافہ کیا تھا جبکہ وہ استہزائیہ سا ہنسی تھی۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ باتیں ہمارے بیچ کیوں ہو رہی ہیں؟ میں تو نہ تم سے محبت کرتی ہوں اور نہ ہی عشق۔ اپنے دل کی آواز کو دباتے ہوئے اس نے بناوٹی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا تھا، لیکن حیدر کی محظوظ سی انوکھی سی مسکراہٹ سے لگ رہا تھا جیسے وہ سب سمجھ رہا تھا کہ یشفا کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس پر ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے، کسی دن فرصت میں کریں گے۔ مرضی تمہاری۔ اس نے اپنے شانے اچکا دیے تھے۔ حیدر نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے ریاض کو دیکھا جو مسلسل اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن ایک چیز اسے کھٹک رہی تھی۔ غیر محسوس انداز میں حیدر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں ذرا کی ذرا گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھا جہاں اس ٹیبل کی کرسی پر فاریہ موجود تھی۔ اینگل ایسا تھا کہ وہ ریاض کی نظروں کے بالکل سامنے تھی۔ رکاوٹ تھی تو بس حیدر کے سر کی، جو گانے کے بول پر جھومتے ہوئے یہاں وہاں گھما کر بار بار بیچ میں آ رہا تھا۔ گردن کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے
निचला लब दांतों तले दबाकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और थोड़ा सा घूमकर रियाज की ही बराबर वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया। उसकी जगह चेंज करने का किसी ने ख़ास नोटिस नहीं लिया था, लेकिन रियाज की धड़कनों में अचानक ही इजाफा हुआ था। वो जो पहले सिर्फ उसकी आंखें या बाल ही देख पा रहा था, अब वो बिल्कुल उसके सामने थी। उसे देखते हुए वो अपनी पलकें तक नहीं झपक रहा था। सीने पर बाजू बांधे, पीछे को टेक लगाए, उसकी नज़रों का महवर वो लड़की थी जो उस महफिल में उसके लिए सबसे ख़ास थी। तेरे इश्क की दीवानगी, सर पर चढ़कर बोले। हैदर ने फ़ोन पर उंगलियां चलाते हुए गाना प्ले करके रियाज के सामने रख दिया था। तूने क्या किया, ये क्या हुआ, दिल डंग डोंग डंग डोले। स्पीकर में से सिंगर की चीखती हुई आवाज़ उसकी तवज्जो घेरने में कामयाब हो गई थी। उसने चौंक कर पहले टेबल पर पड़े फ़ोन को देखा और फिर हैदर को, जो हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर रखे अपनी हंसी जब्त करने की कोशिशों में था। क्या है? उसने घूर कर पूछा। उसका भाई इधर ही घूम रहा है, अभी आकर तेरी आंखों पर मुक्का मार देगा, कंट्रोल में रख नजरें। डरता नहीं हूँ मैं किसी से, कॉलर झाड़ते हुए उसने तनफ्फुर से कहा। लेकिन जब चंद ही सेकंड्स बाद उसने कोट की अंदरूनी जेब से गॉगल्स निकाल कर आंखों पर चढ़ाए तो हैदर बेसाख्ता उसके शाने पर पेशानी टिकाकर हंस पड़ा था। चौधरी, तू भी अपने नाम का एक ही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तैमूर और हारिस ने उसे देखा था। रात में कौन सा सूरज निकलता है जो तू सनग्लासेस लगाए बैठा है? तैमूर ने अचंभे से कहते हुए साथ ही उसकी आंखों पर से चश्मा हटा दिया था। इस कदर बोरिंग मेहंदी आज से पहले कभी अटेंड नहीं की मैंने। टांग पर टांग रखे बैठे रियाज ने बेजारी से कहा। फौरी तासुरात बदलने में तो उसे कमाल हासिल था। नहीं तो क्या तुझे अपने साले के साथ डिस्को डांस करके 4 चांद लगाने हैं? तैमूर ने तंज से उससे पूछा। साले के साथ क्यों, उसकी बहन के साथ क्यों नहीं? उसका अंदाज संजीदा था। इतना सब होने के बाद भी तुझे उसकी बहन के साथ डांस करना है? हारिस ने हैरत से उसे देखा, जिसके चेहरे पर किसी फिक्र, किसी परेशानी के कोई आसार ही नहीं थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ, वो भी अकेले में। उसके आंख मीच कर कहने पर हारिस और तैमूर के दरमियान खामोश नज़रों का तबादला हुआ था। फिर हारिस ने गहरी सांस लेते हुए टेबल पर डिनर के लिए रखी गई कांच की भारी सी प्लेट उठाकर उसके सर में मारी थी। उतरा इश्क का भूत। आह! वो किरा उठा। क्या कर रहा है पागल आदमी, सर फाड़ेगा क्या मेरा? वो सर पकड़े उसे घूर कर बोला। जिस किस्म की तेरी हरकतें हैं, तेरा सर फाड़ ही देना चाहिए, तैमूर ने भी ठंडे अंदाज में कहा। लेकिन रियाज को जाने किस बात पर तब चढ़ चुकी थी, वो फौरन ही सीधा होकर बैठा। बात सुनो मेरी, ये हारिस और वो कमीना, सॉरी मेरा होने वाला साला, अपनी मर्जी और मंशा से पसंद की शादी कर चुके हैं। और तू यानी कि तैमूर और वो अहमद, जो मेरे साले के पास खड़ा जाने कौन से जंतर मंतर पढ़कर उसको काबू करने की कोशिश कर रहा है। उसका इशारा अहमद और अशर की तरफ था, जो डांस फ्लोर के थोड़ा आगे खड़े कुछ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा अहमद ही बोल रहा था। तुम दोनों की भी 2 दिन बाद शादी हो जानी है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारी भी लव मैरिज ही है। और रही बात हैदर साहब की, तो वो अभी अपनी महबूबा को शीशे में उतारने की पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि मुझसे किस किस्म की दुश्मनी निकाल रहे हो? इतनी पाबंदियाँ किस खुशी में लगाई जा रही हैं? जब तुम सब पसंद की शादी कर रहे हो तो मुझ पर क्यों जुर्म की दफ़ा नाफिज कर रहे हो? वो तलखंदाज में कहे जा रहा था। कोई पाबंदी नहीं लगाई जा रही चौधरी साहब, अगर हमारी शादियां इतने सुकून से हो रही हैं तो तेरी भी हो जाती, अगर तू शराफत से लड़की का हाथ मांग लेता। अपने अकब से आने वाली आवाज़ पर वो फ़ौरन ही पलटा था, जहां अहमद काई कलर के कढ़ाई वाले कुर्ते में बहुत हैंडसम लग रहा था। आस्तीनें फोल्ड थीं, जबकि चौड़ी कलाई पर बंधा मेहंदी की रस्म वाला कंगना साफ नजर आ रहा था। मांगा था मैंने हाथ, लेकिन बदले में उसने अपना हाथ दे दिया, वो भी मेरे चेहरे पर। सर झटक कर उसने नाराज़गी से कहा। जिस तरह तूने मांगा था उसमें तो तुझे 10-12 मुक्के थप्पड़ मजीद मिलने चाहिए थे, तैमूर ने फिर तंज से कहा। हाँ हाँ, मेरे ही पीछे पड़ जाओ सब, मेरी ही गलती है, मैं ही बुरा हूँ बस, तुम सब तो नेक रूहें हो ना, जन्नत के बागों में घूमोगे। उसका मूड ख़राब हो चुका था। देख रियाज, तुझे भाई कहते हैं इसलिए मुखलिसाना मशवरा दे रहे हैं, माफ़ी मांगने में कोई कुबाहत नहीं है, बल्कि तेरा वकार बुलंद ही होगा अशर की नज़र में। हारिस ने उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से समझाया था। अब ये वकार कौन है और मैं क्यों बुलंद करवाऊँ उसे? उसके झंझलाकर पूछने पर हारिस ने सब्र के घूंट भरे थे। यू नो व्हाट रियाज, तू अब तक सिंगल क्यों है? अपनी शराफत की वजह से, उसने दू बदू कहा। बस इसी शराफत को गले से लगाकर उसके पास दफ़ा हो जा, माफ़ी मांग ले उससे, वरना हमारे बच्चे तुझसे कहेंगे कि रियाज चाचू हद है, महबूबा के भाई को नहीं पटाया गया आपसे।
حارث نے طنز سے کہتے ہوئے شرم دلانی چاہی تھی۔ ابھی تو باپ بننے والا ہے، بتایا بھی نہیں؟ ریاض حیرت سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ جہاں احمد اور تیمور نے مسکراہٹ دبائی تھی وہیں وہ بھی جھینپ گیا تھا۔ کچھ نہیں ایسا کمینے، تو پھر وہ بچوں والا لیسن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے چہرے پر پھر بیزاری چھا گئی۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس بے وقوف کا۔ اس کے سر پر چبٹ لگاتے ہوئے حارث اپنی جگہ سے اٹھ کر سٹیج کی جانب بڑھ گیا تھا۔ تیری کیا رائے ہے میرے بارے میں؟ تو بھی بتا دے۔ ریاض نے ناراضگی سے تیمور کو مخاطب کیا۔ تجھ پر غور و فکر کرنے اور رائے دینے سے بہتر ہے کہ میں اپنی مہندی کے فنکشن کو انجوائے کر لوں۔ بھائی احمد، یہ تیرے حوالے۔ خشک انداز میں کہتے ہوئے وہ بھی حارث کے پیچھے جا چکا تھا۔ میں معافی نہیں مانگوں گا، پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ احمد کو اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھ اس نے پہلے ہی وارن کر دیا تھا۔ مطلب کہ تجھے شادی نہیں کرنی اس کی بہن سے؟ یہ کہاں لکھا ہے احمد کہ معافی مانگنا صرف مجھ پر ہی فرض ہے؟ فرض کی بات نہیں ہے، غلطی جس کی ہوتی ہے معذرت بھی اسے ہی کرنی پڑتی ہے۔ سارا قصور میرا تھا اور وہ معصوم ہے نا؟ اس کے لہجے میں طنز سا گھلا تھا۔ قصور تیرا ہے کیونکہ تو نے غیر مہذب بات کی اس کی بہن کے حوالے سے۔ تو ایکسکیوز کر لے، اگر وہ تجھے معاف کر کے اپنی بہن کا ہاتھ نہ دے تو کہنا۔ ویسے دینا تو نہیں چاہیے، کیونکہ بات جب غیرت پر آ جائے تو سالوں پرانی دوستی پر بھی گرد کی چھاپ پڑ جاتی ہے، جو مشکل سے ہی صاف ہوتی ہے۔ احمد اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میں نے کون سا اس کی غیرت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ وہ سلگ ہی تو اٹھا تھا۔ ایک ہی بات ہے، اور دیکھ ریاض، جو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی، جہاں اتنا انتظار کیا تھا وہاں ایک ہفتہ اور کر لیتا، لیکن تیری وجہ سے مجھے ارجنٹ میں یہ سب کرنا پڑا۔ 2 دن بعد بارات ہے، اگر تم دونوں کی بیچ سب سیٹ نہیں ہوا تو میں تم دونوں کو ہی نہیں لے کر جاؤں گا اپنی ساتھ بارات میں۔ احمد کے حتمی انداز پر وہ تلملا اٹھا تھا۔ میری کیا غلطی ہے بھائی؟ سب میرے پیچھے پڑے ہو، اور جو اس نے کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ میں نے تو صرف اپنی محبت کی پکس رکھی تھی سیل میں، اگر بدقسمتی سے وہ اس کی بہن ہے تو میں کیا کروں؟ ایک تو بلا اجازت وہ میرے فون میں گھس گیا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اتنی باتیں سنائی، مجھے فلرٹ ہی کہا، اور تو اور میرا فون بھی توڑ دیا۔ اتنی مشکل سے میں نے اس کی تصویریں محفوظ کی تھیں، اب کہاں سے لاؤں گا دوبارہ؟ وہ سخت تپا ہوا تھا۔ ایک تھپڑ تو میں ابھی لگا دوں گا تیرے، بجائے اس سے معافی مانگنے کے تو تصویروں کا رونا رو رہا ہے۔ ابھی بے وقوف آدمی، مانگ لے اس کے بھائی سے، وہ شادی کروا دے گا تیری، پھر ساری زندگی اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتے رہنا اسے۔ احمد کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے اپنی بات اس کے دماغ میں بٹھا دے۔ اور تجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ میری معافی مانگتی آسانی سے ہاتھ کی ہاتھ میرا نکاح پڑھوا دے گا؟ کیونکہ وہ تیری طرح بے وقوف اور حد سے زیادہ ضدی نہیں ہے۔ اسے خیال ہے اپنی برسوں پرانی دوستی کا، اگر تو اسی دن کچھ گھنٹے بعد جا کر معذرت کر لیتا تو بات اتنی بڑھتی ہی نہیں۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اشر تو اسے دل سے معاف کرنے کو راضی تھا، لیکن ایک دفعہ وہ معذرت تو کرے، اپنی شرمندگی کا احساس تو دلائے، اپنی غلطی تو مانے۔ سوچوں گا، ریاض نے فقط اتنا ہی کہا تھا۔ ابھی بھی سوچوں گا؟ احمد کا دل کیا تھا اپنا سر پیٹ لے، ایک چھوٹی سی بات اسے سمجھ میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا فاری؟ اشر نے اس کے سامنے چیئر پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بھائی، اس نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائی، ورنہ تو اس کے ہونٹ جیسے ہنسنا ہی بھول گئے تھے۔ اشر اس سے نوٹ کر رہا تھا، جب سے آئی تھی یشوا کے ساتھ تھی۔ سٹیج پر بھی صرف ایک دفعہ ہی گئی ہوگی رسم کرنے، ورنہ تو وہ دونوں الگ تھلگ ہی تھیں۔ اور پھر ریاض بھی تو سفید کرتا شلوار میں شہزادوں کی طرح سے مغرور بنے سٹیج کے آس پاس ہی منڈلا رہا تھا۔ مجال ہے جو وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی منظر سے اوجھل ہو جائے۔ یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ تمہاری فرینڈز کی مہندی ہے، انجوائے کرو بیٹا۔ بہن سے بات کرتے ہوئے تو اس کے لہجے میں مٹھاس ہی ہوتی تھی۔ مجھے بابا اور بی جان کی یاد آ رہی ہے، گھر جا کر انہیں فون کروں گی۔ آنکھ کے کنارے پر اٹکا موتی اس نے انگلی کی پور سے صاف کرتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا۔ ابھی بات کر لو اگر کرنا چاہو تو، واپسی تو پتہ نہیں کب تک ہو۔ اشر نے کہتے ہوئے خود ہی اپنا فون نکال کر نمبر ڈائل کر کے اس کی سمت بڑھایا تھا۔ احمد، زرنور نے ہلکا سا ٹہوکا دیتے ہوئے اسے متوجہ کیا تھا۔ جی جانے احمد، اس نے بھی جواباً سرگوشی کی تھی۔ وہ دونوں ہی سٹیج پر قریب قریب بیٹھے تھے۔ حیدر مووی مینز والوں کے ساتھ ان کا فوٹو شوٹ کروا رہا تھا۔ ڈانس کرو گے میرے ساتھ؟ ہیں؟ زرنور کی عجیب ہی فرمائش پر احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ فرمائش کم از کم احمد کے لیے تو عجیب ہی تھی۔ اس میں اتنا چونکنے والی کیا بات ہے؟ سب کرتے ہیں، اشر و حارث نے بھی تو کیا تھا۔ لیکن مجھے ڈانس کہاں آتا ہے نور؟ اس نے ایک اور وجہ بتائی۔ اتنے معصوم بھی نہیں ہو تم، اٹلی میں رہے ہو ساری زندگی، کپل ڈانس کا تو پتہ ہی ہوگا۔ اب ڈانس کرنے اور اٹلی میں رہنے میں کیا چیز مشترک ہے؟
اور یہ بار بار اٹلی کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں سب؟ اب ضروری تو نہیں کہ کوئی انسان ساری زندگی اگر غیر ملک میں رہا ہو تو اسی کے رنگ ڈھنگ میں ڈھلا ہو۔ اس بات کو دوستوں میں سمجھانے میں جتنی مشکل درپیش آتی تھی اتنی بیوی کو سمجھانے میں نہیں آتی، کیونکہ آپ اسے سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس نے ماننا تو ہے نہیں، پھر کیوں کوشش کر کے انرجی ویسٹ کریں۔ اور کچھ دیر میں دونوں ڈانس فلور پر موجود تھے، اور واقعی میں زرنور کے مطابق وہ اتنا معصوم بھی نہیں تھا جو کپل ڈانس نہ جانتا ہو۔ پورے ہال کی لائٹس آف تھیں، صرف سپاٹ لائٹس ان دونوں پر فوکس تھی۔ تیرے ہاتھ میں میرا ہاتھ ہو، ساری جنتیں میرے ساتھ ہوں، تو جو پاس ہو پھر کیا یہ جہاں، تیرے پیار میں ہو جاؤں فنا۔ کبھی دلہن بھی خود سے ڈانس کرنے کی فرمائش کرتی ہے؟ احمد نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا۔ جب دولہا خود سے آفر نہیں کرے گا تو ناچار دلہن کو ہی پوچھنا پڑے گا نا۔ اس نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ سپاٹ لائٹ میں چمکتے احمد کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مطلب کہ مجھے پوچھنا چاہیے تھا؟ اس کا انداز بھی محظوظ سا تھا۔ بالکل، چلو نیکسٹ ٹائم پوچھ لوں گا۔ تم نے مزید کتنی شادیاں کرنی ہیں احمد؟ وہ بے ساختہ ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تعداد کا تو پتہ نہیں، لیکن جتنی دفعہ بھی کروں گا تم سے ہی کروں گا، یہ خانزادہ کا وعدہ ہے۔ احمد نے محبت سے کہتے ہوئے زرنور کو گلے لگایا تھا۔ پورا ہال سیٹیوں اور تالیوں کی آواز سے گونج رہا تھا۔ ریاض کی بے چینی بھی حد سے سوا تھی۔ احمد اور نور کو ڈانس کرتے دیکھا تھا، وہاں سے اٹھ کر ہال سے باہر ہی آ گیا کہ کہیں ان کی خوشیوں کو میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ کھلی ہوا میں وہ گہری گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کر رہا تھا، لیکن بس تھوڑی سی دور کچے سیب کے رنگ کے اسٹائلش سے سوٹ میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لیے کھڑی اس لڑکی پر ریاض کو گمان سا گزرا تھا، جبکہ اللہ حافظ کہہ کر فون کان سے ہٹا کر آف کرتے فاریہ نے ٹیشو سے اپنی نم آنکھوں کو رگڑا تھا، جس کے باعث اس کا کاجل ہلکا سا پھیل گیا تھا۔ اندر جانے کے لیے جیسے ہی مڑی، سامنے کھڑے ریاض کو دیکھ کر بری طرح چونکی تھے، جو اسپاٹ چہرے کے ساتھ قدم بڑھاتے اس کی سمت آ رہا تھا۔ فاریہ کے چہرے پر ڈر و خوف صاف چھلکنے لگا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنا ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ پیچھے رہے مجھ سے، وہ بامشکل ہی بول پائی تھی، ورنہ تو آواز جیسے حلق میں ہی اٹک سی گئی تھی۔ ریاض کو احساس ہو گیا تھا اس کے ڈر کا، جب ہی اپنے قدم وہیں روک لیے۔ میں تو بس تم سے اس دن کے لیے معذرت کرنا چاہ رہا تھا، شاید کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا میں۔ اس سے آج موقع مل ہی گیا تھا فاریہ سے ایکسکیوز کرنے کا، جب اس نے حارث کی شادی کے دوسرے دن کافی مس بہیو کیا تھا اس کے ساتھ، اور اس دن کے بعد سے تو فاریہ نے بھی سوچ لیا تھا کہ آئندہ اگر اس نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا تو وہ وہیں اس کی طبیعت صاف کر دے گی، لیکن ریاض کے سامنے آتے ہی اس کی آواز تک ہی بند ہو گئی تھی۔ خوبصورت سی گہری آنکھوں میں دہشت سی نظر آ رہی تھی۔ دیکھو فاریہ، میرا مقصد ہرگز تمہیں ڈرانا دھمکانا نہیں تھا، وہ تو تم مجھے اگنور کرتی ہو تو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ مجھے عادت نہیں اگنور ہونے کی، آج تک میں ہر لڑکی کو کرتا آیا ہوں، اب جب مجھے کسی نے پہلی دفعہ کیا، وہ بھی ایک لڑکی نے، تو بس دماغ ہی گھوم گیا، ورنہ میں اتنا تیز نہیں ہوں غصے کا۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب اشر کی بہن سے شادی کرنی تھی تو اس سے پہلے بہن کا دل ہی اپنی طرف سے صاف کرنا تھا، ورنہ اگر اشر مان جاتا اور وہ انکار کر دیتی تو پھر کیا فائدہ۔ وہ ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا اس کو منانے کی، بس ایک دفعہ وہ اسے معاف کر دے، شادی کے لیے راضی ہو جائے، پھر بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اور کیا ریاض جانتا نہیں تھا کہ ہر دفعہ سامنا ہونے پر کس قدر ناگواری اور بیزاری سی فاریہ کے چہرے اور آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ آج تک جس کی بھی نگاہ اس کی طرف اٹھی تھی، سب میں ستائش ہی ہوتی تھی اس کی پرسنالٹی کے لیے، لیکن وہ لڑکی، اسے اتنا برا کیوں لگتا تھا ریاض چودھری؟ اور اس کا جواب تو وہ ہر حال میں اس سے لینا چاہتا تھا، لیکن صحیح وقت آنے پر۔ اس دن کے بعد سے آج اس کے چہرے پر ناگواری کے ساتھ ڈر و خوف بھی تھا۔ ریاض کو افسوس سا ہوا تھا کہ اس کی ایک حرکت سے وہ مزید بدگمان ہو گئی تھی۔ میں سوری کر رہا ہوں تم سے فاریہ، ریاض نے ذرا زور دے کر کہا کہ وہ اس کی بات سن بھی رہی ہے یا نہیں، لیکن اس کے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ یہ سامنے کھڑا شخص وہی تو تھا جس کی وجہ سے اس کے جان سے پیارے بھائی نے کتنے غصے سے پہلی دفعہ اتنی تیز آواز میں اس سے باز پرس کی تھی، وہ بھی اس بات کے لیے جس سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو معاف کیا جا سکے، زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کے ساتھ سے ہو کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ریاض اسے روکنے کے لیے مڑا تھا، لیکن اسی طرف آتی یشپا کو دیکھ کر اسے ناچار رکنا پڑا۔ کیا ہوا فاریہ، ٹھیک تو ہو؟ یشپا نے تشویش سے اس کی پیلی پڑتی رنگت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔
ہاں بس وہ سر میں درد ہونے لگا ہے میرے۔ زبردستی مسکراتی ہوئی اس نے دقت سے جواب دیا۔ اندر چلو پھر۔ یشپا نے بس ایک ہی نظر ریاض کو دیکھا تھا جو لاتعلق سا بنا رخ موڑ چکا تھا۔ ریاض بھائی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اندر کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے یشپا نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ نہیں تو، اس نے گھبرا کر جلدی سے کہا۔ جتنا تماشا ریاض کی وجہ سے لگ چکا تھا وہ بہت تھا، مزید وہ کسی کی گفتگو کا موضوع نہیں بننا چاہتی تھی، نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو قصوروار سمجھتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، نرمی سے کہتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ لگائے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ کیا یہ معاملہ اتنا سیریس ہے اشر جو سلجھ نہیں سکتا؟ وہ جو آئینے میں دیکھتے ہوئے بال بنا رہا تھا، لائبہ کی بات پر اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے برش واپس ڈریسنگ پر ڈالا۔ یہ مت سمجھنا لائبہ کہ میں نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، مجھے خود بھی افسوس ہے، دکھ ہے اس کا جو بھی ہوا، لیکن میں یہ کسی طور برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی شخص میری بہن کی تصویروں کو ایسے اپنی جیب میں لیے گھومتا پھرے، اب چاہے وہ میرا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کی نیت تو غلط نہیں تھی نا، اب جو اس نے اتنی بڑی بات کہی ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ وہ ہماری فاری کو اپنانا چاہتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو ہمیں اس کی شادی کرنی ہی ہے، تو پھر ریاض ہی کیوں نہیں؟ لائبہ نے اس کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ اگر اسے شادی کرنی تھی تو سیدھے سیدھے مجھ سے بات کر لیتا، اگر شرم آ رہی تھی تو اپنے ماں باپ کو ہی بھیج دیتا، لیکن نہیں، ریاض چودھری نے آج تک کوئی کام سیدھے طریقے سے کیا ہو تو وہ کرے نا۔ اتنے دن گزر گئے لیکن ابھی تک اس نے مجھ سے ایکسکیوز نہیں کیا۔ ہاں مانا کہ غلطی میری زیادہ تھی، لیکن مطلب تو اس کا تھا نا، شادی تو اس کو کرنی ہے نا، کیا وہ آ کر جھوٹے منہ سوری نہیں کہہ سکتا تھا؟ پرفیوم کا سپرے کرتے ہوئے وہ برہمی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا پتہ اشر وہ شرمندہ ہو تم سے، ہچکچا رہا ہو تمہارا سامنا کرنے سے۔ رہنے دو لائبہ، شرمندہ ہونا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں، غلطی اگر اس کی ہو بھی تو جھکنا سامنے والے کو ہی پڑتا ہے۔ تو پھر ایسا کب تک چلے گا اشر، کب تک تم دونوں ایسے ایک دوسرے سے خفا رہو گے؟ تم ٹینشن مت لو میری جان، جلدی نمٹ جائے گا یہ مسئلہ بھی، اشر نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے ملائمت سے کہا۔ وہ تو بے وقوف ہے، لیکن تم تو سمجھدار ہونا اشر، کیا معاف نہیں کر سکتے اسے؟ میں اسے معاف کر دیتا اگر وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا تو۔ اچھا، اگر اب وہ تم سے معافی مانگے تو کر دو گے نا اسے معاف؟ وہ بے چینی سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ اشر پلیز میری خاطر اسے معاف کر دو، وہ فاریہ میں انٹرسٹڈ ہے، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور پھر کہیں ملے گا بھی نہیں تمہیں اس سے اچھا داماد۔ سوچوں گا، فی الحال تو تم ریڈی ہو جاؤ اور فاری سے بھی کہہ دو کہ تم دونوں کو عباد انکل کی طرف چھوڑنے کے بعد مجھے شو روم بھی جانا ہے، اس نے رسٹ واچ باندھتے ہوئے کہا۔ لائبہ کے لیے تو یہی بہت تھا کہ وہ معاف کرنے کے لیے مان گیا تھا، اب انتظار تھا تو بس اس کے معافی مانگنے کا۔ وہ سب کمرے میں جمع کل کے فنکشن کو ہی ڈسکس کر رہی تھیں، جب ہی باہر لاؤنج سے آتے غیر معمولی شور کی آواز پر چونکی۔ میں دیکھتی ہوں۔ کھلے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے شال اپنے گرد لپیٹتی یشپا جلدی سے اٹھ کر باہر آئی تھی، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر تہیر سے دونوں ابرو اٹھے۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ بارات تو 2 دن بعد ہے نا؟ اس نے صوفوں اور کارپٹ پر نیم دراز ان لوگوں کو مخاطب کیا۔ آپ کہیں تو آج ہی نکاح پڑھوا لیں، انگلی پر کی چین گھماتے ہوئے اندر آتے حیدر نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ ہم تو دلہن کا جوڑا لے کر آئے تھے، کیوں بھائیو؟ حارث نے سر کے نیچے کشن ٹھیک کرتے ہوئے ان دونوں سے تائید چاہی۔ میری دلہن کو بلائیے پلیز، تیمور نے شائستگی سے یشپا کو مخاطب کیا۔ لیکن آپ کی دلہن کا جوڑا تو آپ کی والدہ ماجدہ دے گئی ہیں 2 دن پہلے ہی تیمور بھائی، اس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ویسے تو زرنور بھابھی کا ڈریس لے کر آئے تھے، لیکن وہ تو ہم سے پردہ کر رہی ہیں، سو آپ میری بیگم کو بلا دیجئے، میں اسے دے دوں گا۔ کدھر ہے ڈریس؟ یشپا نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ گاڑی میں رکھا ہے، پہلے کچھ چائے ناشتہ کھلاؤ پلاؤ پھر ملے گا، ریاض نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب تم لوگ ہمیشہ کی طرح بھوکے پیاس سے آئے ہو؟ یشپا کی پیچھے آتی مناہل نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ دیکھیں مناہل بھابھی، اب آپ مانیں یا نہ مانیں، ہیں تو ہم آپ کی دوست پیاری کے سسرال ہی دیور، اب ایسے ہماری انسلٹ کی جائے گی تو ہم بھی ناراض ہو کر پھڈا ڈال دیں گے، اور جو اتنی مشکل سے ان دونوں کی شادی ہو رہی ہے وہ پھر سے رک جانی ہے، ریاض نے دبے انداز میں جیسے دھمکایا۔ دیکھو کھانے پانی کو تو تم لوگ بھول جاؤ، ڈریس لا کر یہاں رکھو اور فوراً نکلو، اور تیمور تمہیں شرم نہیں آتی 2 دن بعد شادی اور کیسے بے شرموں کی طرح اپنے سسرال میں لیٹے ہو؟ مناہل نے اس کے نیم دراز ہونے پر ڈپٹا تھا۔ ہاں تو صرف لیٹا ہوا ہی ہوں نا، اور تو کچھ نہیں کر رہا، اس نے بدو بدو جواب دیا۔ 1 ہفتے سے اشر کے علاوہ وہ سب احمد کے گھر رہ رہے تھے،
دن میں 1-2 دفعہ ہی تھوڑی دیر کے لیے وہ چکر لگا پاتا تھا، جبکہ ساری لڑکیاں زرنور کے گھر پر تھیں سوائے فاریہ اور لائبہ کے۔ اشر نے انہیں رات رکنے کی اجازت نہیں دی ہوئی تھی۔ وہ صبح ہی آتی تھیں، پھر رات کو ہی ان کو لے جاتا تھا۔ ناشتہ تیار کرواؤ بھابھیو، تب تک میں لے کر آتا ہوں دلہن کا خون آلود لباس۔ ریاض کا اشارہ بلڈ رنگ کے لہنگے کی جانب تھا۔ موبائل جیب میں رکھتے ہوئے وہ جو ہی دروازے سے نکلنے لگا، کوئی اسی وقت اندر آ رہا تھا۔ وہ تو ریاض بر وقت پیچھے ہو گیا، ورنہ دونوں کا تصادم یقینی تھا، اور جب نظر مقابل پر پڑی تو وہ مزید سنبھلتے ہوئے سائڈ پر ہو گیا تھا۔ سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے اس نے مؤدب سے راستہ چھوڑا تھا، کیونکہ اس کے پیچھے اشر اور لائبہ بھی تو تھے۔ فاریہ لب بھینچے جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ لائبہ نے آنکھوں میں اشر کو اس سے نہ الجھنے کا اشارہ دیا تھا، جس پر اس نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ اندر چلی گئی، اور ایسا شاید پہلی ہی دفعہ ہوا تھا کہ اشر اسے نظر انداز کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ چکا تھا، جیسے کہ وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ لمحے کے لیے تو ریاض کو بھی شدت سے احساس ہوا تھا کہ کتنی زیادہ دوری ان کے بیچ حائل ہو چکی تھی، کہ وہ بات کرنا تو درکنار، حال احوال پوچھنے کا بھی روادار نہ رہا تھا۔ لیکن یہ صرف لمحے کے لیے ہی ہوا تھا، پھر سے اس کے دل میں بدگمانی نے جگہ لے لی تھی۔ ہاں، یہ وہی اشر افریدی تھا جس نے اس پر گھٹیا الزام لگاتے ہوئے ہاتھ اٹھایا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ بھی باہر چلا گیا تھا۔ جم سے لوٹ کر وہ سیدھا واش روم میں فریش ہونے گیا تھا، اور جیسے ہی بات لے کر ٹاول سے بال رگڑتے ہوئے باہر آیا تو ان لوگوں کو وہاں موجود دیکھ کر وہ جی بھر کر حیران ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ حیرت زدہ سا ان سے وہاں دھاوا بولنے کی وجہ دریافت کر رہا تھا۔ کل میری شادی ہے۔ راکنگ چیئر پر ٹانگ رکھے بیٹھے احمد نے جیسے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ مجھے معلوم ہے بھائی کہ کل تیری شادی ہے، انویٹیشن کارڈ ہے میرے پاس۔ وہ حیران پریشان سا باری باری انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر تو نے ابھی اور اسی وقت جا کر اشر سے معافی نہیں مانگی تو؟ احمد کی ادھوری بات پر جہاں اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے وہیں لب بھینچ لیے تھے۔ تو یہ وجہ تھی ان سب کی وہاں آمد کی؟ تو اس کا انداز پاٹ تھا۔ تو یہ کہ میں بارات لے کر نہیں جاؤں گا۔ اس کی سکون سے کہی گئی بات ریاض کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ احمد اسے نہ لے جانے کی دھمکی دے گا، لیکن یہاں تو وہ خود ہی جانے سے انکار کر رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ جو بھی کہہ رہا ہوں اس پر عمل بھی کروں گا اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو۔ تیری شادی کا میرے اور اشر کے معاملے سے کیا لینا دینا ہے آخر؟ وہ اس کی ایک ہی گردان سے زچ ہو چکا تھا۔ کیونکہ تم دونوں ہی میرے دوست ہو اور میرے لیے ایک جتنی ہی اہمیت رکھتے ہو۔ تم لوگ مجھ پر ایسے پریشر نہیں ڈال سکتے۔ وہ سخت خفا لگتا تھا۔ اور یہ دھمکیاں اور ڈراوے اس کو جا کر کیوں نہیں دیے؟ وہ اشر کے متعلق طنز سے بولا۔ تو جا رہا ہے یا نہیں؟ اور انکار کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا، اگر تیرے اس فیصلے کی وجہ سے یہ ضد میں آ کر بارات نہیں لے کر گیا تو نور بانو تیرا قتل کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی۔ سینڈوچز کی بائٹ لیتے ہوئے اس نے شرارت انداز سے اسے سنگین نتائج سے آگاہ کیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ان سب نے رباب ہاشم کو سلام کر کے اس کے کمرے کی راہ لی تھی، جبکہ حیدر ان سے فرمائشی سینڈوچز بنوا کر ابھی وہاں آیا تھا۔ ٹائم نہیں ہے بھائی، جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو، حارث نے عجلت میں کہا۔ میں مانگ لوں گا اس سے معافی، لیکن وعدہ کرو کہ تم لوگ اسی طرح اسے بھی پریشرائز کر کے میرا رشتہ مانگو گے اس کی بہن کے لیے۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بال بناتے ہوئے وہ پھر تلخ لہجے میں بولا۔ تیرے پاس شرطیں رکھنے کا اختیار نہیں ہے، تو جا رہا ہے یا نہیں؟ احمد نے بے تاثر سے انداز میں پوچھا تو وہ ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ میں معاف نہیں کروں گا تم لوگوں کو۔ کپڑے تو بدل لے چودھری، ایسے ہاتھ مانگنے جائے گا کیا؟ حیدر نے اس کے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے ہونے کی وجہ سے کہا۔ تو کہے گا تو شیروانی پہن جاتا ہوں، لگے ہاتھ نکاح بھی کرواؤں گا۔ خود پر پرفیوم کا سپرے کرتے ہوئے اس نے چڑھ کر کہا۔ اور میں بتا رہا ہوں تم لوگوں کو، اب اگر اس نے کچھ ایسا ویسا کہا یا میری انسلٹ کی تو میں لحاظ نہیں کروں گا اس کا۔ وہ بگڑے موڈ کے ساتھ بولا۔ ایک تو پہلی وہ لوگ اس کو زبردستی بھیجنے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ کچھ بھی کہے، بھلے سے گالیاں بھی دے، لیکن تجھے خاموش رہنا ہے، کیونکہ مطلب تیرا ہے، تجھے اس کی بہن چاہیے، اور یہ تو جانتا ہی ہوگا کہ مطلب کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ میگزین کی ورک گردانی کرتا تیمور اطمینان سے بولا۔ گدھے کو باپ بنانا آسان ہے، لیکن اشر افریدی؟ سر جھٹکتی ہوئی اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی کے لیے جھکنا پڑ رہا تھا، اور یہ تو اس نے سوچ لیا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے اتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے تھے، سارے بدلے سارے حساب بھی اسی کے ساتھ بے-باک کرنے تھے بعد میں۔ چھوڑنے والوں میں سے تو بہرحال وہ تھا نہیں۔ جا رہا ہوں میں، وہ جتاتے ہوئے اپنا والیٹ اٹھانے لگا۔ کوشش کرنا کہ کام بن جائے، منہ لٹکا کر آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ نہ مانا تو مجھے کچھ مت کہنا پھر۔
ناراضگی سے کہتے ہوئے وہ چلتے ہوئے دروازے کے پاس آیا تھا اور جیسے ہی ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ بھونچ کر رہ گیا تھا۔ اشر افریدی اس کے گھر میں کیا لینے آیا تھا اب؟ اشر نے ہاتھ سے اسے سائڈ پر ہونے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ تو اتنا حیرت زدہ تھا کہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ خود ہی اس کو سائڈ پر کرتے ہوئے اندر آ گیا۔ وہ تو جیسے نیند سے جاگا، بکھلا کر دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پیچھے آیا۔ تیری طبیعت ٹھیک ہے اشر؟ ریاض کو تو یقین ہو چلا تھا کہ وہ مر جائے گا، لیکن کبھی اس کے گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ جب ہی اس کی وہاں موجودگی اسے ورطہ حیرت میں ڈال گئی تھی۔ اتنے دنوں بعد آج ریاض نے اسے مخاطب کیا تھا۔ میری تو ٹھیک ہے، لیکن تیری ضرور صاف کرنے آیا ہوں۔ اس کے انداز میں سکون ہی سکون تھا، اور اسے وہاں دیکھ کر تو ان میں سے کوئی چونکا نہیں تھا جیسے پہلے سے اس کی آمد کے بارے میں جانتے ہوں۔ ٹائم نہیں ہے بوائز، جو بھی کہنے جلدی کرو۔ احمد نے رسٹ واچ دیکھتے ہوئے دونوں کو مخاطب کیا۔ وہ لوگ مسلسل ریاض کو اشارے کر رہے تھے کہ کچھ تو بول دے کمینے۔ گہری سانس بھر کر لفظوں کو مجتمع کر کے وہ جیسے کچھ بولنے کے قابل ہوا۔ اوکے، ایم سوری اشر، غلطی میری ہے، مجھے اتنا روڈلی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایکچولی میری کوئی بہن نہیں ہے نا، اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہے بھائی اپنی بہنوں کے حوالے سے کتنا غیرت مند ہوتے ہیں، لیکن جو میں نے کیا میں شرمندہ ہوں اس پر تھوڑا سا، کیونکہ ساری غلطی میری نہیں ہے۔ تجھے مارنے سے پہلے ایک دفعہ بات کر لینی چاہیے تھی، کم از کم پوچھ ہی لینا چاہیے تھا، لیکن تو نے تو آتے ہی اندھا دھند مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس لیے پھر میں نے جو کیا وہ تیری ایکشن کا ری ایکشن تھا، لیکن میں پھر بھی گلٹی ہوں اس پر، دیٹس اٹ۔ ایک ہی سانس میں کہتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنی بات ختم کی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تو گلٹی ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں، حالانکہ میرا بالکل بھی دل نہیں تھا تجھے معاف کرنے کو، اور میری طرف سے بھی سوری اگر تجھے برا لگا ہو تو، لیکن جو میں نے کیا تھا وہ تو تبھی سمجھ سکتا تھا کہ جب تیری کوئی بہن ہوتی اور تیرے ساتھ بھی یہی سچویشن ہوتی۔ اشر کا لہجہ بھی سادہ سا تھا۔ تب ریاض نے سر اس بات میں ہلا کر پہل کرتے ہوئے خود ہی آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ I'm extremely sorry، اور یہ میں اب دل سے کہہ رہا ہوں۔ ایکسیپٹیڈ۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ کتنے دنوں بعد ان کے بیچ کی دوریاں اور فاصلے ختم ہوئے تھے۔ ویسے معافی تلافی تو ہو گئی، لیکن ایک بات بتا اشر، کیا تو اس کا سالہ بننے پر راضی ہے؟ حیدر نے میں نے خیزی سے چھیڑا۔ ویسے اگر تو مائنڈ نہ کرے تو میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ریاض نے سر کھجاتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر جھجکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اگر میری بہن کی بات بچپن سے طے نہ ہو گئی ہوتی۔ کیا مطلب؟ تیمور نے اچنبے سے پوچھا۔ اس کی منگنی ہو چکی ہے بچپن سے ہی، اور مجھے افسوس ہے کہ اگر میں پہلے ہی بتا دیتا تو یہ سب ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ اطمینان اور افسوس کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہے جا رہا تھا۔ یہ دیکھے بغیر کہ ریاض کا چہرہ دھواں دھواں ہو چکا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ حیدر نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے جیسے افسوس کرنا چاہا۔ تجھے پہلے بتا دینا چاہیے تھا اشر، تاکہ بات اتنی آگے بڑھتی ہی نہ۔ حارث کا انداز بھی اس سے جدا نہ تھا۔ آئی ہیڈ نو آئیڈیا یار، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ریاض چودھری کو میری بہن سے محبت ہو جائے گی تو میں نہ ہونے دیتا اس کی منگنی۔ ریاض نے زخمی سی نظر ان سب پر ڈالی تھی اور بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ بولے، وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ اتنا صبر مت آزما اس کا، اب وہ سچ میں لحاظ نہیں کرے گا۔ احمد اس کے لیے فکر مند تھا جب ہی ان سب کو تنبیہ کی۔ ایسے ہی نہیں مل جاتی محبت، خیر ہے تڑپنے دو چودھری کو، اس سے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اتنی آسانی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اشر نے ہاتھ جھلا کر کہا۔ بھاری کامدار لہنگے میں ملبوس، میچنگ جیولری پہنے، نفاست سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ نظر تھی کہ ٹھہرتی نہ تھی اس کے حسن پر۔ زری، کیا کبھی تمہاری ایسی خواہش رہی ہے کہ ایک شہزادہ سفید گھوڑے پر سوار تمہاری بارات لے کر آئے؟ اگر ہاں تو تم واقعی میں خوش قسمت ہو، کیونکہ تمہاری خواہش پوری ہو گئی ہے، تمہارا شہزادہ آ گیا تمہیں لینے۔ مناہل نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کا آنچل ٹھیک کیا۔ اس کی دھڑکنوں میں تلاطم سا برپا ہوا تھا۔ کیا واقعی ان کے ملن کا لمحہ آن پہنچا تھا؟ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ وہ آ گیا تھا اسے لینے کے لیے، ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے۔ احمد بھائی گھوڑے پر آئے ہیں؟ یشپا اور فاریہ نے بے ساختہ خوشگوار حیرت سے پوچھا تھا۔ مناہل نے جیسے ہی سر اس بات میں ہلایا، وہ دونوں چٹکیوں میں اپنے لہنگے ذرا سا اٹھاتی جلدی سے میرج ہال کے دروازے پر آئی تھیں، جہاں ڈھول پٹاخوں کا اس قدر شور تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ تھوڑی دوری انہیں سفید گھوڑے پر سوار، سیاہ شیروانی پر مہرون کلا پہنے سوار احمد سچ میں کسی سلطنت کا شہزادہ ہی معلوم ہوا تھا، جو آج پوری شان و شوکت سے اپنی ملکہ کو لینے آیا تھا۔ گھوڑے کی باگھ حارث نے تھام رکھی تھی،
جبکہ وہ سب اس کے آگے آگے بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ اے خدا شکر تیرا، اے خدا شکر تیرا، شکر تیرا، شکر تیرا، میرا یار چلا باندھ کے سر پر صحرا۔ ان سب نے ایک ہی رنگ کی شلوار قمیص پر مختلف رنگوں کی واسکٹ پہن رکھی تھی اور سبھی بے حد ہینڈسم لگ رہے تھے۔ تیمور کی بارات دوسرے دن تھی، لیکن وہ بھی آج سارا لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے بھرپور ساتھ دے رہا تھا اس کا۔ وہ بھی اپنے نہ ہوئے، دل بھی گیا ہاتھوں سے، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا۔ اچھی! زوردار چھینک مارتی ہوئی اس نے رومال سے اپنی ناک رگڑی تھی۔ اور گندے آدمی، نیچے اتر اسٹیج سے، سارا شو خراب کروا رہے تو۔ حیدر نے دبے لہجے میں اسے ڈپٹا۔ دیکھ حیدر، اچھی! اس کی بات میں مکمل نہ ہو پائی تھی کہ وہ پھر سے چھینک پڑا۔ مجھ پر ہی گرا دے سارے جراثیم۔ حیدر اسے گھورتے ہوئے اس کے پاس سے ہی اٹھ گیا تھا۔ مجھ پر غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تھوڑی کہا تھا فلو کو اچھی کہ میرے اچھی ہو جا۔ اف، کیا مصیبت ہے یہ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بیزار ہو گیا تھا۔ بدلتے موسم کا اثر سب سے پہلے شاید اسی پر چڑھا تھا۔ ایک بات بتا ریاض، اشر کے انکار کرنے کی وجہ سے تو کیا ساری رات روتا رہا ہے جو تیرے نزلہ ہو گیا؟ حارث نے دھیمی آواز میں رازداری سے پوچھا۔ فوراً ہی اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ رونے کی وجہ سے نزلہ کسے ہوتا ہے بے وقوف؟ اور میں کیا تجھے اچھی اتنا کمزور لگتا ہوں جو اتنی سی بات پر اچھی رو پڑوں گا؟ اس نے چبا کر کہتے ہوئے زور سے ناک رگڑی تھی۔ حارث نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا تھا جو آج کچھ زیادہ ہی پیارا لگ رہا تھا۔ اکھڑے اکھڑے سے مغرور انداز، ماتھے پر بکھرے بال، کھڑے نکوش، وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل تو ہرگز نہیں تھا۔ اللہ پوچھے گا تم لوگوں سے۔ ریاض نے تیز نظروں سے ان کو گھورا تھا۔ ارے واہ، بغیر اچھی اچھی کا تڑکا لگائے اس نے اپنی بات پوری کی ہے۔ حیدر نے اس پر طنز کیا۔ پہ تیرا تیسرا نکاح کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ تیمور کے سرگوشی کرنے پر وہ مسکرایا تھا۔ فی الحال تو نہیں ہے، مطلب کہ آئندہ کرنے کے چانسز ہیں شاید۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ ہمارا تو ایک نہیں ہو رہا اور لوگوں اچھی کو 2 دفعہ کرنے کے بعد بھی اچھی دل نہیں بھر رہا۔ ریاض کا انداز خفگی لیے ہوئے تھا۔ پائے تو آرام دے لے اپنی زبان کو، تیرے اچھی اچھی نے دماغ کی دہی کر دی۔ اور لے پکڑ، منہ میں رکھ اس کو اپنے۔ حیدر نے شیشے کی ٹیبل پر پڑا ٹیشو کا پورا باکس اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ وہ محض اسے گھور کر رہ گیا۔ رخصتی ہی تو ہے، پھر کل ہو یا آج، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم کہو تو کروا لوں آج ہی۔ تیمور نے گہری نظروں سے اس کی سج دھج کا جائزہ لیتے ہوئے محظوظ انداز میں پوچھا۔ رخصتی ہی تو ہے، پھر کل ہو یا چند سال بعد، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کہیں تو کچھ عرصے بعد کروا لیں۔ وائٹ اور سی گرین کلر کے بھاری سے شرارے میں اپنے لمبے سیاہ بالوں میں کرلز ڈالے انوشا نے پلکیں جھپکاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، مجھ سے ایک دن کا صبر کرنا 2 بھر ہو رہا ہے، تم سالوں کی بات کر رہی ہو۔ اس کے بے صبر انداز پر انوشے کو ہنسی آ گئی تھی۔ ہنسو مت ایسے یار، میرا دل پہلے ہی جل رہا ہے۔ ہاں تو دل کو بہلا لیجئے تیمور صاحب، صبر کا پھل تو ویسے ہی میٹھا ہوتا ہے۔ وہ تو کل پتہ چلے گا کہ کتنا میٹھا ہوتا ہے۔ تیمور کے معنی خیزی سے کہنے پر وہ بلش کر گئی تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری چشمش ایسے بھی کبھی شرمائے گی مجھ سے۔ چشمش تو مت کہیے، اب چشمہ تو نہیں لگاتی میں۔ اس کے نروٹھے انداز پر وہ ہنسا تھا۔ جب میں نے دیکھا تھا تمہیں تب تو لگاتی تھی نا؟ تیمور نے اس کی ننھی سی ناک دبائی۔ ہاں تو یہ جب کی بات ہے نا، آپ ابھی کی بات کریں۔ ابھی کیا بات کروں، میرا تو بس دل بے ایمان ہوا جا رہا ہے، اس نے شوق سے انداز میں کہا۔ آپ فضول ہیں بہت۔ انوشے سے کچھ نہ بن پڑا تو یہی کہہ دیا۔ اس فضول انسان کی فضول حرکتیں ابھی دیکھی کہاں ہیں آپ نے؟ تیمور نے اس کی جانب جھکتے ہوئے میں نے خیزی سے کہا تو وہ گڑبڑا کر اس کے پاس سے ہی چلی گئی تھی۔ کوئی بات نہیں تیمور، بس ایک دن ہی تو رہ گیا ہے، وہ خود کو دلاسا دینے لگا۔ یہ لو، لائبہ نے مٹھائی کی پلیٹ اس کے سامنے کی۔ یہ کس خوشی میں؟ اشر نے ناسمجھی سے پوچھتے ہوئے ایک چھوٹا سا پیس اٹھایا۔ تمہاری اور ریاض کی صلح جو ہو گئی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میری تو ہو گئی، لیکن اس کی شاید ابھی تک نہیں ہوئی۔ اشر نے مسکراتے ہوئے اسٹیج کے پاس کھڑے ریاض کو دیکھ کر کہا، جو کسی بات پر حارث سے بحث کرنے کے ساتھ ساتھ ہر تھوڑی دیر بعد چھینک بھی رہا تھا۔ اس کی ناک اور آنکھیں سرخ سی ہو رہی تھیں، اوپر سے اشر کے جھوٹ کی وجہ سے موڈ بھی خراب ہوا پڑا تھا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی ریاض کی حالت پر، لیکن اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا اسے اس طرح سے دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہ اس کی وجہ سے ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ احمد نے صاف منع کر دیا تھا ان فضول قسم کی رسموں سے، لیکن ان لوگوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ دل کھول کر انہوں نے رسمیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جیبیں بھی خالی کروائی تھیں۔ زنور کے دل میں تو جیسے اداسیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے،
ایک طرف شادی کرنے کی بلکہ احمد سے شادی کرنے کی بے حد خوشی تھی، تو دوسری طرف گھر سے دوری کا احساس بھی شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں تھی کہ بار بار بھر آ رہی تھیں، لیکن سختی سے خود پر کنٹرول کیے بیٹھی تھی۔ بارہا احمد بھی اس سے پوچھ چکا تھا، جو خلاف معمول خاموش سی تھی، جس پر اس کا جواب تھا، میں دلہن ہوں احمد، اب پٹر پٹر بولتی اچھی تو نہیں لگوں گی نا؟ لیکن رخصتی کے وقت بعد اور زارا بخاری کے گلے لگے وہ ضبط کے سارے بندھن توڑ بیٹھی تھی۔ یار کس قدر ڈرامے باز ہے یہ نور بانو، پہلے تو پیچھے پڑی رہتی تھی شادی کے لیے، اور اب جب ہو گئی تو اس کا رونا ختم نہیں ہو رہا۔ حیدر نے ماحول پر چھائی کثافت کو کم کرنے کے لیے کہا، تم لڑکے نہیں سمجھ سکتے۔ مناہل نے نم آنکھوں کو ٹیشو سے صاف کیا۔ لو اب تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہاری رخصتی تو ہو گئی نا؟ اور انوشے بھابھی آپ بھی؟ حیدر نے اب انوشے کو حیرت سے کہا، جس کے گالوں پر آنسو لڑیوں کی طرح بہہ رہے تھے، اور صرف وہی نہیں، وہاں موجود سب کی آنکھیں ہی پرنم تھیں۔ عباد بخاری زرنور کو گلے لگائے احمد کو اسے زندگی پر خوش رکھنے کی ہدایتیں کر رہے تھے، جنہیں وہ سینے پر ہاتھ رکھے سعادت مندی سے یقین دلا رہا تھا۔ پھر رخصتی کا شور اٹھا تو ماہین نے مہرون رنگ کی بڑی سی چادر اس کے گرد اوڑھا دی تھی۔ احمد کی ریڈ سپورٹس کار حارث بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کروا لایا تھا، جس سے حیدر کے لا کہنے پر بھی احمد نے اسے ڈرائیونگ کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ زینور اس کے ساتھ والی سیٹ پر تھی۔ پہلے ان سب کا ارادہ خانزادہ ولا ہی جانے کا تھا اور پھر وہاں سے اپنے گھر۔ اب وہاں عدیل خانزادہ اور احمد کے علاوہ اور تھا ہی کون، اس لیے زرنور کے استقبال کی تیاری بھی انہی لڑکیوں نے کرنی تھی۔ آدھے گھنٹے میں ان 4 گاڑیوں کا قافلہ خانزادہ ولا پہنچا تھا۔ بہت سی پھولوں کی پتیاں ان پر نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ زرنور کی تھکن کے خیال سے بغیر کوئی رسم کیے اسے احمد کے روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ پورا کمرہ اس وقت تازہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اوکے جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور فائنلی ریاض اور اشر کی دوستی ہو گئی ہے اور اچھے طریقے سے ہو گئی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی منگنی ہو گئی ہے، مذاق کر رہے ہیں، لیکن بیچارہ ریاض اور زرنور کی شادی ہو گئی ہے۔ چلیں جی، اب ایک ہمارا ریاض رہ گیا اور حیدر رہ گیا، اب ان کی شادی ہوگی اور ناول ختم ہو جائے گا، ہے نا؟ چلیں جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔